اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين، وعلى بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز و محترم حاضرین مجلس، خصوصاً مسند صدارت کا جلوہ فروز استاذی و استاذ العلماء محسن اہل سنت پاسبان مسلک رضا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حامد رضا صاحب زد شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد سعید قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیر صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ غوثیہ فیض القرآن، حضرت علامہ مولانا مدثر سلیم صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا ساجد مجید حقانی صاحب، جناب منشی شیر خان صاحب، جناب حضرت علامہ ذیشان حیدر صاحب، جناب حافظ
ملک فیصل شہزاد صاحب، جناب محترم حاجی اللہ داد صاحب اور میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر بٹ رہی ہے۔ میں جتنی دیر بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے سامنے رہوں، آپ کی توجہ میری جانب رہے، کیونکہ میں نے یا تو قرآن آپ کے سامنے پڑھنا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے حضور رحمت عالم ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہوں یا حضور پردہ فرما جائیں، حضور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، اعمال سے باخبر ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم اپنے امتی کے دل میں آنے والے خیال سے بھی حضور واقف ہیں۔ حضور اپنے امتی کے دل میں آنے والے خیال سے بھی واقف ہیں۔ میں اور آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں یہ حضور جانتے ہیں جی۔ ہاں جی، تو ہم نے یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ حضور کا نام آئے اور ہم سنجیدہ ہو نہ ہو؟ ابھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے محفل حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئندہ یہ شعر آپ نے نہیں پڑھنا ہے کہ یہ بازی خون کی بازی، عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر غازی نکلے گا، تم کتنا غازی مارو گے؟ کیوں مارو گے؟ کیوں غازی مارو گے؟ ہن غازی نہیں مارنا، بچے لگ گئے۔ اساں تے ہلے غازی ممتاز قادری نے بھی بدلہ لینا ہے۔ اساں تے ہلے غازی ممتاز قادری نے بدلہ لینا ہے۔ یار بدلہ لینا ہے تو اس طرح غازی دا بدلہ اساں لینا ہے۔ آسیاں چوڑی جڑے انہاں باہر بھیجیے پروٹوکول دے نال، علماء و شہید کیتا نے اور علماء و جیلوں دے اندر تشدد کیتا نے، اساں تے بدلہ لینا نال ساڈی اکھاں وچ خون ہے، اساں بدلہ لینا ہے۔ کیوں بھائی غازی مارو گے؟ نہیں، اب غازی مارنے کا دور چلا گیا ہے۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہر گھر میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، آیا آیا دین آیا۔ اب دین کا وقت آ گیا، دین تخت پر آئے گا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہماری فلاں بندہ ریڈ لائن ہے، فلاں ریڈ لائن ہے، فلاں ہماری حد ہے، یہ حد جس نے پار کی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں ساری ریڈ لانے بھی گئی اور جو ان کی حفاظت کرنے والے تھے وہ بھی گئے، لیکن یاد رکھو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، خبردار 295 ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کی جانب جانا تو دور کی بات، رب کعبہ کی قسم اگر کسی کتے نے اس طرف آنکھ بھی اٹھائی تو وہ آنکھ بھی نوچ، ہم اس کی آنکھ بھی نکال دیں۔ ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ۔ اس لیے اپنے اندر کوئی دم پیدا کرے۔ ہم نے محفل نعت میں آ کے حضور کی ذکر کی محفل میں آ کے رسمی طور پہ بس حاضری لگا کے چلے جائیں جی، بس کپڑے جھاڑ کے ہمارا حق ادا ہو گیا ہے، ہم نے جی حضور کا ذکر کر دیا، حق ادا ہو گیا ہے۔ نہیں، ارے میں اور آپ کے کون سے باغ کی مولی ہیں؟ ارے کچھ بھی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا، حضور کا ذکر تو اس وقت بھی تھا۔ ہم کہیں گے ہم نے بڑا کام کر دیا، محفل میں جانے، ہم محفل میلاد میں چلے گئے، ہم نے وہاں پہ جا کے نعرہ لگا دیا ہے،
حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم جو ہے تو محتاج ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت جو دی ہے اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج میں اور آپ جناب حاجی العداد صاحب اور جناب حافظ ملک فیصل شہزاد صاحب کی دعوت پر سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں ہمیں بلایا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا لوگوں جب جنت کے باغیچوں میں جاؤ نا، ٹہلا کرو نا وہاں پر کچھ کھا پی لیا، توجہ ہے نا، محبت سے کہتے ہیں کیا کرو جی، جنت کے باغیچوں میں جب ٹہلا کرو، وہاں جایا کرو، جنت کے باغوں میں سیر کرو تو کھا پی لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دنیا سے جانے کے بعد تو جنت میں جانا اور وہاں ٹہلنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغوں میں جائیں اور جنت کے باغوں میں ٹہلیں اور وہاں کھائیں پیئیں، یہ سمجھ میں بات کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، آقا ریاض الجنہ دنیا میں، فرمایا ہاں دنیا میں جنت کے باغیچے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال حلق الذکر، فرمایا جہاں لوگ اکٹھے ہو کے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں وہی تو جنت کا باغیچہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مجالس العلم، جہاں علماء اکٹھے ہو جائیں، علم کی محفل سے جا لیں، وہی جنت کا باغیچہ ہے۔ اب یہ میرے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جنت کے باغیچے سے کتنا لینا، کتنا اپنا دامن کو جو ہے تو یہاں سے بھر کے لے کے جائیں۔ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کا عشق ہمیں لے کے آیا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف حضور کا میلاد، حضور کا ذکر سن کے ہم نے ادا کر دیا۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں صرف یہ نہ دیکھو کہ کون میلاد منا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون میلاد منا رہا ہے، کون جلوس نکال رہا ہے، کون نعرہ لگا رہا ہے، بلکہ فرمایا یہ دیکھو ختم نبوت میں حملہ ہوا تھا موصوف اس وقت کہاں کھڑے تھے، جب ناموس رسالت میں حملہ ہوا تھا اس وقت جناب کہاں تھے، کس صف میں کھڑے تھے؟ ارے میلاد ہم آج کہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے، حضور کی نعت پڑھ کے حق ادا کر دیا ہے، محفل سجا کے حق ادا کر دیا ہے، نعرہ لگا کے حق ادا کر دیا ہے، لنگر کھلا کے یا لنگر کھا کے حق ادا کر دیا ہے۔ ارے حضور کا ذکر تیرا میرا محتاج نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا ذکر تو اس وقت بھی تھا جب یہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ ہوائیں تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ حضور کا ذکر تو اس وقت بھی تھا، بچو ہے نا آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ گویا سارے عالمین جو ہیں، تمام عالم ارواح سے لے کر عالم حشر تک، یہ سارے عالمین میرے کریم نبی علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید و مستفید ہو رہے ہیں، حضور کی رحمت لے رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ عالمین تو پہلے سے ہیں، حضور تو بعد میں تشریف لائے، نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، للعالمین، عالمین کے لیے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ عالمین کے ساتھ جو لام
یہ نا یہ لام یہ نحویوں کا جو ہے قاعدہ ہے کہ یہ لام جو ہے یہ مختلف جو ہے تو جگہوں پر آتی ہے، سببیت کے لیے آتی ہے، اضافت کے لیے آتی ہے، اور فرمایا اللام للنفع، اور یہ لام نفع کے لیے آتی ہے۔ جہاں پر عالمین کے ساتھ جو لام آئی ہے یہ لام بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ رحمت بانٹ رہے ہیں، سارے عالمین مصطفیٰ کی رحمت سے نفع اٹھا رہے ہیں، سارے عالمین حضور کی رحمت سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محتاج لے، یہ جہان یہ سارے عالمین محتاج ہیں۔ پتہ چلا اگر یہ سارے جہان محتاج ہیں تو پھر یہ قاعدہ بنتا ہے کہ محتاج ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، محتاج لے پہلے ہوتا ہے۔ جب سارے جہان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حضور کے محتاج ہیں اور حضور محتاج لے ہیں، تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی یہ سارے جہان بعد میں بنے ہیں، میرے تیرے نبی اس وقت بھی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا میرے تیرے نبی اس وقت بھی۔ یہ جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حضور کا ذکر ہم کر کے یہ میلاد منا کے سمجھے ہمارا حق ادا ہو گیا، نہیں، حق ادا نہیں ہوا بھائی۔ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، حضور کا ذکر تو ہم سے پہلے بھی تھا، حضور کا ذکر تو ہم سے پہلے بھی تھا، یہ تمام جہان بننے سے پہلے بھی تھا۔ بلکہ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا جی بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر جب زمین آسمان نہیں بنے تھے، یہ شرق و غرب اللہ نے نہیں بنائے تھے، یہ چاند سورج اللہ نے نہیں بنائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب تخلیق کا آغاز کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اے جابر جب کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے جو اللہ نے بنایا ہے تیرے نبی کے نور کو۔ بلکہ آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبرائیل آ کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری ایج کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی ایج کا اندازہ نہیں ہے۔ اے میرے آقا اتنا آئیڈیا ضرور ہے، میرے آقا ایک تارا طلوع ہوا کرتا تھا چوتھے آسمان پہ، اے میرے آقا میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، وہ طلوع ہوتا میں اس کو دیکھتا، وہ پھر غروب ہو جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یا رسول اللہ میں 70,000 سال انتظار کرتا، وہ تارا پھر طلوع ہوتا۔ آقا جی میں اس کا دیدار کرتا، وہ تارا پھر غروب ہو جاتا، پھر میں 70,000 سال انتظار کرتا، پھر وہ تارا طلوع ہوتا۔ یا رسول اللہ میں اس کا انتظار کرتا، آقا جی میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل آپ اگر اس تارے کی چمک کو اب دیکھو تو پہچان جاؤ گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ میرے تیرے نبی نے اپنے پیشانی سے امامہ شریف اوپر کیا، جبرائیل تڑپ گئے، کہنے لگے آقا رب
رب کعبہ کی قسم جو آپ کی پیشانی میں نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اے میرے آقا جو 70,000 سال کے بعد تارا طلوع ہوا کرتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اے میرے آقا رب کعبہ کی قسم وہ نور وہ چمک آپ کی پیشانی، یا رسول اللہ وہ چمک مجھے آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے۔ پتا چلا حضور کا ذکر تو اس وقت بھی تھا، اللہ اس وقت بھی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا تھا۔ آج اگر ہم حضور کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور پھر ہم سب میں وہ ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر تو ہم سے پہلے تھا، حضور کا میلاد منایا ہم نے، حضور کا ذکر کیا ہم نے، حضور کی آمد پہ جلوس نکالا ہم نے، حضور کی آمد پہ جھنڈیاں لگائیں ہم نے، حضور کی آمد پہ گھر کو سجایا ہم نے، لیکن اے شکردرہ کے بازیوں، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، بتاؤ جس مقصد کے لیے میرے تیرے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے، میرے تیرے نبی پر اوجریاں پھینکی گئی، میرے تیرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ارے راستے میں کھڈے کھودے گئے، وہ مشن کون سا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ آج بتاؤ میں اور آپ حضور کے میلاد کی محفل تو سجاتے ہیں، لیکن حضور کے نظام کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ حضور کے خدا دی قسم ہے تسی خوش نصیب ہو جب قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہاں بھائی آل محشر آ جاؤ، اپنے اپنے لیڈر چل کے آ جاؤ، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چل کے آ جاؤ، اپنے اپنے لیڈر کا دامن پکڑ کے آ جاؤ، دنیا میں جسا امام پڑھایا ہے نے اس امام نے پیچھے چل کے آ جاؤ۔ خدا دی قسم ہے اسی کتنے خوش نصیب ہاں، کوئی نواز دے پیچھے جا رہا ہو سی، کوئی عمران دے پیچھے جا رہا ہو سی، کوئی زرداری دے پیچھے جا رہا ہو سی، اور رب کعبہ دی قسم ہے اسی اس دن ممتاز قادری تے خادم حسین رضوی دے پیچھے جا رہے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آج بھی اتنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں نعرے، آج بھی اگر ایسا ہاتھنا چاہے دسو قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا وہ تیڑا آنے والا ہے کہ جس دن تواڈے منہاں تے اساں لا دنیا مورا، اے میرے اللہ جدوں تو منہاں تے مورا لا دے سن پھر گلاں کون کر سکے؟ میرے نوجوان حضرات تھوڑی توجہ چاہ سکتے ہیں، اے میرے اللہ جب منہ پہ مور لگانی ہے تو بولنا کس نے؟ آواز آتی ہے وتکلمنا ایدیہم، اور میں اس دن ساڑھے نال جڑا گل کر سی نا وہ تہاڈی زبان نہ ہو سی، تہاڈے ہاتھ ہو سی۔ تو دسو یار جدوں ہاتھ ساڈی گواہیاں دے سن کہ اے میرے مولا اے فلاں 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 کام کرتا رہا ہے، فلاں
جگہ تے جاندا رہا ہے فلاں جگہ تے ہاتھ پاندا رہا ہے تے دس اپنا ایمان نال جدو ہاتھ ساری کروائی سنا رہے ہو سن اے نا اکسن مولا جدو تیرے تے تیرے محبوب دا نام آندا سی سینے دا زور بھی لاندا سی تے سانو چک کے کہندا سی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ساڈی خوش قسمتی ہے رب کعبہ دی قسم ہے کہ اس دور دے اندر اسی لبیک دا نعرہ لا رہے ہیں اسی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اسی حاضر ہیں آقا جی اسی حاضر ہو گیا اسی اپنی مال اولاد جان بچے سارا کچھ لے کے میدان جا گیا یار اس دور جس دور میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے لوگان ڈاکے مارے اس دور جس دور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خاکے بنائے گئے اس دور جس دور پیارے آقا علیہ السلام دے گستاخانو عزت اور پروٹوکول دے نال باہر بھیجا جا رہا ہے کہ اسی بے نوا خالی ہاتھ کچھ بھی بول نہیں سارا کچھ لے کے پھر بھی اسی میدان جا کے اسی اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ ساڑھے والدین بھی ساڑھی اولاداں بھی ان ابی و والدتی و ارتی ارد محمد منکم بقا یا رسول اللہ ساڑھا سارا کچھ ساڑھی ساری عزتاں تواڈے تے قربانن یا رسول اللہ اسی تواڈے ناموس تے پیرا دینے ہستے حاضر ہو گئے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضور کے ذکر کے لیے یوں اپنا سینہ جو ہے نا چوڑا کر کے حضور کی عزت پر نعرہ لگائیں حضور کی عزت پر پیرا جائیں حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے نہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پیرا دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہمارے محتاج ہیں یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے ورنہ آج لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پھر بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا پھر بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے حالانکہ ختم نبوت میں آپ کو بتاؤں اس وقت قادیانی لابی اتنی متحرک ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا جو ہے حال کیا ہے نا وہ ہمارے نوجوانوں کو بیرون ملک کا یورپ کا لالچ دے کے نوکریوں کا لالچ دے کے اور جناب والا چھوکریوں کا لالچ دے کے ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو قابو کر رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں حالانکہ قرآن کا واضح اعلان موجود ہے آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح اعلان فرما دیا فرمایا محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں میرے تیرے نبی نے خود ختم نبوت کا اعلان کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں ان الرسالت والنبوت قد انقطعت ولا رسول ولا بعد فرمایا
لوگوں مجھ پر رسالت ختم ہو گئی، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اے میرے آقا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، اگر کوئی دعویٰ کرتے، فرمایا میری امت یاد رکھنا، اے میری امتی یاد رکھنا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، انہو یزعم، فرمایا ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، فرمایا 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سنو میں اللہ کا آخری نبی بن گیا، میں اللہ کا آخری نبی بن گیا۔ تو یار قرآن و حدیث ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ، یہ آج کل جو موجودہ ہمارا وزیر اعظم ہے کاکڑ کا پرائیڈن موجودہ جو وزیر اعظم، یہ اس سے لڑکی انٹرویو لے رہی تھی کہ جناب بتائیں یہ احمدیوں کی جو عبادت گاہیں وہاں سے مینار گرائے جا رہے ہیں، آپ اس پر کیا ایکشن لیں گے؟ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بالکل ایکشن لینا ہے، میں اپنی کابینہ بلانے لگا اس بات پر، میں نے کہا دور تجھے اتنی بھی حیا نہیں، تجھے اپنے ملک کا قانون بھی نہیں پتا، وہ قانون جو 1974 میں قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ قادیانی پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں پر مسلمانوں کے مشابہ مینار نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اپنی اس عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے اس جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہا ہے میں نے ایکشن لینا ہے، لیکن کیا کریں یار، کیا کریں، توجہ میری جانب، کیا کریں، ہماری بدقسمتی ہے نا، ہم نے ہی پھر لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ہی ووٹ ڈالنی ہوتی ہے، ہم نے ہی اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جب اسمبلی میں بیٹھنے کا وقت آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جناب ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، آپ نے نا ذرا خیال کرنا ہے، میری نالی بنانی ہے، میرا میٹر لگوانا ہے، آپ نے جناب میرا بچہ فلاں جو ہے تو وہ کرتوت کر کے جیل میں چلا گیا، آپ نے چھڑوانا ہے، وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ کریں گے، بس آپ نے ووٹ ہمیں دینا، آپ نے پرچی ہمیں دینا، آپ کہتے ہیں جی بات ہی کوئی نہیں ہے کیا میری برادری بھی آپ کو پرچی دے گی، لیکن یاد رکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی جانب جاتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں ویسے نہیں جا رہا یزید کے مقابلے میں ویسے نہیں جا رہا، اس لیے جا رہا ہوں کہ یزید دین اسلام سے ٹکر لے بیٹھا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، دین اسلام کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، میں اسلام کی حدوں پر پیرا دینے کے لیے یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی دیکھے، میں نے اپنے نانا امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو حلال کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، اور جناب والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں یہ وعدوں کو توڑتا ہو، اور سنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، فرمایا ایسا بادشاہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی خاموش ہو گیا تم میں سے، کوئی بولو کوئی، سارے نہیں بولے ہو، کوئی یار میرا دو گانا ہے آپ کا بولنا کچھ تو یار بہت کرو ظالم بادشاہ جو اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ایسا ظالم بادشاہ جو دیکھے اور خاموش ہو جائے، کیا ہو جائے جی؟ خاموش ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا ساتھ دے، اس کو حمایت کرے، اس کی بیعت کرے، اس کو ووٹ دے، یہ نہیں کہا، صرف خاموش ہونے کا کہا۔ میں کان حقا علی اللہ تعالی ان یدخلہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ اس ظالم بادشاہ کو جہاں جہنم کے جس گڑھے میں پھینکے گا، چپ رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ
چپ رہنے والے کا تو چپ رہنے والے کا یہ حال ہے تو بتائیں جو پھر ان لوگوں کے نعرے لگائے گا، جو نعرے لگائے گا، جو ووٹ مانگے گا، جو سپورٹ مانگے گا، جو پیسہ لگائے گا، اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا میلاد منائیں، لیکن میلاد منانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے نظام کے لیے بھی کوشش کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ ہاں، ہر گلی محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں بس اب ایک ہی نعرہ لگائیں، وہ نعرہ کون سا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھاں چاہ کے یار میں ختم نبوت ہے تساں حدیثہ بھی سنائیاں، آیت بھی سنائیے تے پھر بھی تہاڈے جناب والا ہاتھ نہیں پہ چک رہے ختم نبوت ہے۔ صحابہ تو اپنی جاناں پیش کر دیتیاں ہیں، 1200 صحابہ ختم نبوت واسطے پیش ہو گئے، اپنی جان دی بازی لا دیتی۔ اسی ہاتھ بھی نہ چاہواں ختم نبوت واسطے تاجدار ختم نبوت، اللہ بھی مزہ نہیں آیا، تاجدار ختم نبوت۔ ماں تو ملک صاحب کا نا لبیک والے سارے حسن ہیں، لبیک والے تو یار فیض آباد نہ میدان ہوئے ہیں، یا جامع مسجد رحمت اللہ العالمین نے سامنے میدان لگیا ہوئے، یا رانا ٹاؤن میں میدان لگیا ہوئے، یا وزیر آباد میدان لگیا ہوئے، خدا دی قسم ہے میں خود موجود ہوں، میں ویکھیا ہے کہ سامنے جس طرح چھاتے ہوتے اتنے اونچے کنٹینراں دے اوتے پولیس والے کھڑے ہو کے اس طرح کلاشنکوف پر رکھیا گولیاں مارن، سیدھی گولیاں، لیکن لبیک والے اتنے بھی سینہ چوڑا کر کے انج کر کے کہہ رہے ہیں تاجدار زندہ باد، زندہ باد، اتنے بھی نعرہ لا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ میں بس اپنی گل ختم کرنے لگا، لبیک والے اتنا ٹھڈے نہیں ہونے، میدان احد کی جانب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاش دو صحابہ جا رہے ہیں، میں کدھر جا رہے ہیں جی؟ میدان جنگ دی جانب۔ کدھر جا رہے ہیں؟ سارے بول سو کدھر جا رہے ہیں؟ تسی اصل سوکھے خان آنا اتنا کھلا ساؤنڈ لگیا ہے جی، رات خان پڑھنا تسی بس دیکھ اتنا اس طرح کر لو بس جی ساڑی آتی ہو گئی تو لبیک والے تو پھر اندروں بھی حالات ہیں بندے، تو اس طرح نہیں صرف سر کا ہلاؤ، تھوڑا جا آپ بھی بولو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تے حضرت عبداللہ بن جاش کدھر جا رہے ہیں؟ میدان جنگ کی جانب۔ اب وہاں پر عبداللہ بن جاش حضرت سعد کو کہتے ہیں کہ اے سعد ہم دعا نہ کریں، کیا نہ کریں گے؟ ہم دعا نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، تھوڑا جا چپ کر کے جو لال بچہ حرام خراب۔ کدھر جا رہے ہیں؟ جنگ، میدان جنگ کی جانب۔ حضرت عبداللہ کہیں گے بھئی دعا نہ کریے، حضرت سعد نے آکھا یار دعا کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے پھر سعد گلے میں کہ پہلے دعا تو کر، پہلے دعا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میدان جنگ کی جانب جا رہا ہوں، ہاتھ میں تلوار ہے، اے میرے مولا یہ میری آرزو ہے کہ میرا پالا کسی ایسے دشمن سے پڑے کہ میں اس کے ساتھ خوب لڑوں، یار اے میرے مولا میں اس کو گرا دوں، اس کا سر تن سے جدا کر دوں، اس کے ٹکڑے کر دوں، یا اللہ پھر ایسا دشمن آئے پھر میں اس پہ غالب آ جاؤں، پھر ایسا دشمن آئے پھر غالب آ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آمین یا رب العالمین، اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما، سعد کی دعا کو قبول فرما۔ حضرت سعد نے کہا چلو عبداللہ اب تم دعا کرو۔ عبداللہ بن جاش کیا دعا کرو؟ یا آپ کے لیے میں پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر میں، حضور کی ذکر کی محفل میں آنے والوں، حضور کی یاد میں محفل نعت سجانے والوں، پیارے آقا علیہ السلام کا نام لے کر مچلنے والوں، سنو حضرت عبداللہ بن جاش کی دعا۔
میرا پالا کسی بڑے ڈاٹے دشمن کے ساتھ پڑے، بڑے ڈاٹے دشمن نال میرا سامنا ہو گیا، تو پھر یا اللہ بڑی ڈاڑی لڑائی بھی ہو گئی، بڑیاں ساڑیاں آپس میں تلواراں بھی ٹکراون، یا اللہ میری یہ دعا ہے بل اور دشمن میرے تے غالب آ جاوے تے مینوں وار کر کے زمین تے گرا دے، پھر میرا سر تن تو جدا کر دے، اے میرے مولا پھر میری یہ آرزو ہے کہ پھرو میری اکھاں بھی کٹ دے، میرے نک بھی کٹ دے، میرے کن بھی کٹ دے، پھر آقا ساتھ ان کے ساتھ ہو کے نا آمین، آیا ساتھ کہو آمین، حضرت ساتھ نے کہا آمین آمین۔ اب دونوں گئے میدان جنگ میں، حضرت سعد نے جو دعا مانگی تھی ان کی دعا قبول ہوئی، حضرت سعد نے چن چن کے کافروں کو مارا، سر تن سے جدا کیا۔ حضرت سعد سے صحابہ پوچھتے ہیں بتاؤ عبداللہ بن جاش کا کیا بنا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ عبداللہ بن جاش کو میں نے دیکھا کہ بڑے ڈاٹے دشمن سے پالا پڑا ہوا ہے، خوب لڑائی ہو رہی ہے، تلواریں ایسے ٹکرا رہی ہیں کہ بس تلواروں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، دھول اٹھ رہی ہے، مٹی اٹھ رہی ہے اور خوب مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالآخر سعد کو گرا دیا جاتا ہے، اپنا عبداللہ بن جاش کو گرا دیا جاتا ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن جاش شہید ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص میں نے دیکھا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو کفار جو تھے نا کفار، انہوں نے رسی کے اندر حضرت عبداللہ بن جاش کے کان بھی کاٹ کے ناک بھی کاٹ کے اس رسی کے اندر جو ہے نا پرو کے ڈال کے لے کے جا رہے۔ اے سعد بن ابی وقاص بتائیں عبداللہ بن جاش نے اتنی ذاتی دعا کیوں کی تھی، اتنی سخت دعا کیوں مانگی تھی؟ اب سنیے گا جواب، کہنے لگے اس لیے دعا مانگی تھی کہ میرے مولا جب قیامت والے دن تیرے سامنے ہم پیش ہوں گے، اس وقت جب تو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور بندہ تیرے سامنے پاؤں بھی ہلا نہیں سکے گا، اے میرے مولا تو اس وقت ہم سے پوچھے گا نا کہ عبداللہ میں نے تو تجھے آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، ناک بھی دیا تھا، بتا یہ کہاں کیے، یہ کیوں کٹوا دیے؟ حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں کہ میں نے دعا اس لیے کی ہے کل قیامت والے دن جب رب پوچھے کیوں کٹوا کے آئے ہو تو میں ایک ہی جواب دوں گا، مولا تیرے محبوب کی عزت پہ، تیرے محبوب کی ناموس پہ، تیرے محبوب کے قدموں پہ اپنا سب کچھ وار کیا۔ تیرے محبوب کی ناموس پہ وار، کم از کم ہمارے اندر اتنا جذبہ تو پیدا ہو جائے نا کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ اب ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں اب ایک ہی نعرہ لگے گا، نہ شیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، اور پھر کون آیا؟ آپ نے کہنا ہے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا آیا آیا، ہاتھ جا کے ذرا آیا آیا، ہاتھ جا کے آیا 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 آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے دین کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا جذبہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات غلامی مصطفیٰ میں مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اور غلامی مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔